الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. والله شكور حليم. والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. پچھلی آیات میں بیویوں اور اولاد اور مال اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کچھ ہدایات دی، تو آگے رب کائنات نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس ڈرو تم اللہ سے جتنی تمہارے بس میں ہے، تمہاری استطاعت میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے۔ انسان زندگی کے ہر پہلو میں اتنا ہی مکلف ہے جتنا انسان کے پاس استطاعت، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہے، بس انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنا انسان کے پاس استطاعت ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اور مقام پر یوں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جبکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے، کوئی کام لیتا ہے تو اس کی وسعت کو نہیں لیتا، اس کی وسعت کو نہیں لیتا۔ آپ کے پاس کوئی مزدور مزدوری کرنے آیا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، بس جو اس کو اجرت دینی ہے اس کے مطابق اس سے کام لینا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نظام زندگی دیا ہے اس میں ہم اتنا ہی مکلف ہیں جتنا ہمارے استطاعت ہے۔ جب ایک آدمی کی استطاعت سے معاملہ باہر ہو تو انسان مکلف نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی دشمن کی قید میں ہے، وہاں اسے نماز نہیں پڑھنے دیتے، نہیں پڑھنے دیتے، اس کا دل ہے کہ میں پڑھوں لیکن نہیں پڑھنے دیتے۔ جتنی زندگی وہ ان کے پاس رہا انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے نماز کیوں نہیں، کیوں کہ اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ تو انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنا انسان کے پاس استطاعت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھو تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرو، اگر یہ طاقت نہیں تو پھر فبلسان، زبان سے، اگر یہ بھی نہیں تو فبقلب، پھر دل میں اس کو بھولا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے اور روکنے کے بجائے خود ہی اس برائی کے اندر جو ہے نا وہ مصروف ہے، تو کتنا بڑا ہو گیا۔ ایک آدمی زبان سے روک سکتا ہے اور وہ اسی زبان سے ہی برائی کو پھیلا رہا ہے، تو کتنا بڑا مجرم۔ ایک آدمی دل میں برا جانے تو پھر یقیناً برے کام میں بندہ مصروف تو نہ ہو، شریک تو نہ ہو۔ اور جو آدمی برا جانتا ہے اور پھر اس میں شریک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا مجرم آدمی ہے۔ تو اس لیے یہ تین پہلو ہیں، ہاتھ سے، زبان سے اور دل میں ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ جو تیسرا پہلو ہے یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کمزور ایمان بھی نہیں، کمزور ایمان بھی نہیں۔ کیوں کہ ہم برا ہی نہیں جانتے۔
اب ایک سربراہ ہے گھر کا، ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے نہیں روکتا، وہ زبان سے بھی روک سکتا ہے نہیں روکتا، وہ دل سے بھی پورا نہیں جانتا اور بلکہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا تمہارے پاس استطاعت ہے اتنا ہی تم ڈرو۔ اور ایک اور مقام پر یوں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یہی کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کی بات مانو اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تین خوبیاں جب کسی بھی انسان کے اندر ہے تو وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر رہا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو تم اللہ سے جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے۔ واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور مانو۔ ہم سنتے بہت ہیں لیکن مانتے کام ہے۔ صحابہ کرام کی خوبی یہی تھی کہ جو سن لیتے تھے وہ مان لیتے تھے، پھر اس کے بعد نافرمانی نہیں کرتے، سننے کے بعد مان لینا۔ وَأَنفِقُوا، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو، خیرًا، یہ بہت بہتر ہے لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں کے لیے۔ اور خرچ کیا کرنا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ نے اللہ نے حکم دیا آپ کے لیے کہہ دیں بچت، اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر جو بچے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر سارا ہی آپ کی ضرورت میں پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے دیں گے۔ قربانی کا ایک جانور بکری آپ نے ذبح کی، آپ کی اتنی بڑی فیملی ہے کہ ساری بکری بھی آپ پکائیں تب بھی پوری نہیں ہوتی، آپ ایک ذرا برابر بھی کسی کو نہ دیں، سارا ہی آپ استعمال کر دیں، اللہ نے آپ کو اجر و ثواب دے دیں۔ آپ نے اتنا ہی خرچ کرنا ہے جو آپ اپنی ضرورت پوری کر کے پھر جو بچے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خیرًا، یہ زیادہ بہتر ہے لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا دیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، اپنے نفس کے لالچ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ نہ اللہ کو بخل پسند ہے نہ اللہ کو اسراف پسند ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دونوں خرابیاں موجود ہیں، جن کو دیا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں بخیل ہیں اور اپنے ذاتی معاملات میں اسراف کا شکار ہے، دونوں خرابیاں۔ جس کے پاس بھی مال و دولت ہے اکثریت کا حال یہی ہے، اللہ کے راستے میں بخیل ہے اور اپنے مسائل میں خرچ کرنا ہو تو اسراف کا شکار۔ آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں دیکھ لیں، کوئی غریب آ جائے باہر فقیر، اس کو نہیں دیتے، اور اندر جا کے دیکھیں کہ کتنا اسراف ہے۔ اسی طرح ولیمہ سب سے خوبصورت ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء کو دعوت دی جائے، اور سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غنیوں کو بلایا جائے۔ آج چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے، یقین جانیں اکثر لوگوں کا ولیمہ بدترین ہے۔ غربت کی بنا پر وہ کسی کو بلاتے ہی جن کو ہیں یا اپنے تعلق والوں کو یا امیر لوگوں کو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر کنجوسی نہ اللہ کے راستے میں پسند ہے اور نہ اپنے ذات کے معاملے میں پسند ہے، اور اسراف نہ اللہ کے راستے میں پسند ہے نہ اپنی ذات کے معاملے میں۔ تو دونوں چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہ اسراف ہو اور نہ ہی کنجوسی ہو۔ خیرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے، بس یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا۔ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے زکوٰۃ خاص طور پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنا کہا۔ قرض حسنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں اور اس کی دعائیں دیں اور اس کو سہولت دیں، اس کو آسانی دیں، یہ قرض حسنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کریں گے یہ قرض حسنا اس لیے ہے کہ یہ ہمارا سارے کا سارا محفوظ ہے اور ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں واپس ملے گا۔ ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 یہ تو اللہ نے دینے ہی دینے، اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو 100 تک بھی ہے، اور اگر اس سے زیادہ اخلاص ہوگا اس سے زیادہ پھر اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت نے یہ دینا ہے اس کے بدلے میں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا یعنی خوبصورت، تو یضاعفہ، اللہ اسے بڑھاتا چلے گا۔ کتنا؟ 10، 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن پاک میں اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے۔
اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو جو لوگ کنجوس تھے اور خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تمہارا فقیر ہو گیا، مانگنے لگ گیا، اللہ تمہارا فقیر ہو گیا، مانگنے لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے یہ بات سن لی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہے غنی ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا۔ ہم نے یہ بات لکھ لی ہے جو تم نے کہی ہے، اللہ نے اور کچھ نہیں کہا۔ اب جنہوں نے یہ کہا، اللہ کا کتنا علم اور حوصلہ ہے کہ اللہ نے ان کو موقع پہ سزا دے دی، اور جو اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس تھا، اگر اللہ چاہتا تو ایک آنگی وہ چھین لیتا، لیکن اللہ نے ان سے چھینا بھی دیا۔ اس لیے کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور اللہ اس کو بخش بھی دے گا تمہارے لیے، یعنی کہ اس کا بدلہ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش بھی ہوگی۔ واللہ شکور، ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شکور۔ ہم شاکر ہیں، ہم شکور نہیں ہیں۔ ہم شاکر ہیں، شکور نہیں۔ شاکر وہ ہوتا ہے تو جو کسی کا شکریہ ادا کرے لیکن عارضی ہے۔ شکور وہ ہوتا ہے جس کے شکر گزاری کا انداز ہمیشہ اللہ بہت زیادہ شکر قدر کرنے والا ہے۔ ایک ہے بندے کا شکر، ایک ہے اللہ کا شکر۔ یہ ایک جملہ ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے بعض لوگوں کو۔ ایک ہے بندے کا شکر، ایک ہے اللہ کا شکر۔ شکر کا معنی ہے قدر کرنا، بندہ بھی اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ بندے کی قدر کرتا ہے۔ بندے کا قدر کرنا بہت ہی کم ہے، اللہ کا قدر کرنا بہت ہی زیادہ ہے۔ کوئی کسی کی قدر کرتا ہے، جس کی وہ قدر کرتا ہے، اگر وہ اس کو برا بھلا کہہ دے تو ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ درگزر کر دے، پھر دوسری مرتبہ اس کو برا بھلا کہہ دے، پھر بھی شاید، لیکن بار بار جب وہ کرے تو بالآخر وہ کہے گا کہ تو بار بار میری بےزتی کرتا ہے اور پھر مجھ سے توقع رکھتا ہے، جبکہ رب کائنات 60 سال 70 سال 80 سال پر اللہ کی بے قدری کرتا رہا، بے قدری کرتا رہا، اور ایک موقع پر احساس ہو گیا اور اللہ سے توبہ طائب ہو کر استغفار کر کے توبۃ نصوح کر لی۔ اللہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ اس کی ساری غلطیوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ہے اللہ کی قدر کرنے کا انداز۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ اخروی زندگی میں اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پہلے کیا کیا۔ ہاں، جو آخری وقت تک بے قدری کرتا رہا اور موت اسی حالت میں آ گئی، اس کو پھر رب کائنات کی طرف سے بعض بار کیا جواب ملتا ہے؟ فرعون نے آخری وقت تک بے قدری کی اور جب موت کا وقت آیا تو پھر فوراً معافی مانگنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا اب تو یہ کام کر رہا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، آج سے پہلے تو کوئی بڑی نافرمانی کی، اب تو توبہ طائب ہو رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ اس لیے انسان موت سے پہلے سکرات سے پہلے موت کے آثار سے پہلے پھر بھی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ شکور ہے، اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ اور حلیم، جہاں اللہ بڑا قدردان، وہاں اللہ بہت ہی زیادہ بردبار بھی ہے۔ اللہ کا حوصلہ کس قدر ہے؟ ایک آدمی کا مکان ہو، ایک آدمی میں سب کچھ دو کسی کو دے دے اور پھر اسی مکان میں رہ کے اس کے خلاف باتیں کرے، اس کی نافرمانی کرے تو کتنا غصہ آئے گا بندے کو۔ ایک آدمی نکال دے گا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کے اوپر انسان روز مرہ زندگی میں کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حلیم ہے، بہت بڑا علم والا اور بردبار ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا اور حاضر کو بھی۔ غیب اور حاضر ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کے اعتبار سے جو غیب اور حاضر ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ سب کو جاننے کے باوجود وہ حلیم ہے کہ پھر بھی وہ کیا؟ علم اور حوصلے والا ہے۔ العزیز، وہ زبردست بھی ہے، الحکیم، وہ بڑی حکمت والا بھی ہے۔ وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو ختم کر دے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ نہیں کرتا۔ الحکیم، کیونکہ اس کا اپنا ہر قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة